آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون نویسی ہے کیا۔ مضمون نویسی اردو زبان کی ایک اہم صنف ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر ہم مضامین لکھ سکتے ہیں، جس میں علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی ہر طرح کے مضامین شامل ہیں۔ سنجیدہ مضامین بھی ہو سکتے ہیں، مزاحیہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف مضامین مختلف موضوعات پر ہم لکھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے سے پہلے کچھ ضروری اس کے اصول اور قواعد ہیں جن کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو ایک دفعہ پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تعارف اس کا پہلا حصہ ہے مضمون کا۔ چونکہ یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے تو اس میں تعارف مختصر اور جامع ہونا ضروری ہے۔ 2 یا 3 سطور میں آپ کوشش کریں کہ اس کو بیان کریں اور اس طرح سے اس کی وضاحت کریں کہ شروع ہی سے پڑھنے والے کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کرے۔ یعنی فرسٹ امپریشن، آپ نے سنا ہوگا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ آپ پہلی 2-3 لائنیں 4 لائنیں آپ اس کے بارے میں ایسی لکھیں کہ پڑھنے والا آپ کا پورا مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جائے، اور تعارفی پیراگراف کے ذریعے ہی آپ اپنے پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت غور سے لکھنا ہے۔ آپ کا آغاز بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو مضمون لکھتے وقت آپ تعارفی جو پیرا لکھ رہے ہیں یا تعارف لکھ رہے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے: لکھنے کی وجہ، تمام خیالات کا مختصر بیان، اور سب سے اہم خیال پر گفتگو۔ جو سب سے اہم اس میں آپ کو بات لگتی ہے یا اس ٹاپک کا جو مرکزی خیال ہے، آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کا انداز بیان سادہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے جو آپ سادہ انداز میں، عام فہم انداز میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بات سمجھانا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اپنی بات کے لیے مشکل اور دقیق الفاظ اور مشکل انداز اختیار کریں گے تو اگلا بندہ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس طرح اس میں جو ہے جب جو پڑھنے والا جب اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا اور وہ اس کو سمجھنے پہ اپنی پوری توجہ وہ اس کے اوپر لگا دے گا تو میرا خیال ہے اس کی پڑھنے والے کی توجہ جو ہے وہ موضوع سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا موضوع کے ساتھ اس کو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، مختصر بات کریں، اور ایسی بات کریں جس سے اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کا پورے کا پورا مضمون جو ہے وہ پڑھنے کا خواہش مند ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور کسی مضمون کا اگر تعارف آپ اچھے انداز میں کرتے ہیں تو قاری میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا، اور کہ وہ اس کو پڑھے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ اس کا تعارف اچھا نہیں پیش کر سکتے تو آپ مضمون کی اس کا جو سارا تاثر ہے وہ زائل کر دیتے ہیں۔ اور پہلا جو اس کا پیراگراف ہوتا ہے یا پہلا جو اس کا آغاز ہے وہ مختلف سوالات کو جنم دیتا ہے جن کے جوابات اختتامی پیراگراف تک پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اختتام ان جوابات کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ نفس مضمون ہے اس کے بعد۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں تعارف کی بنیاد پر موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ حصہ مضمون کی روح کہلاتا ہے جس میں متن بیان کیا جاتا ہے اور اصل موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس حصے میں الفاظ یا جملوں میں کسی قسم کی تکرار موجود نہ ہو۔ جملوں میں تکرار کے سبب قاری کی توجہ کو زائل کرنے کا سبب ممکن ہے، لہٰذا اس سے پرہیز ضروری ہے۔ مواد عمدگی اور موضوع کے عین مطابق پیش کیا جانا چاہیے تاکہ موضوع اپنی مضبوطی قائم رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی۔ آپ نے جب اس کے بارے میں لکھنا ہے، مضمون کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ پوائنٹس اکٹھے کریں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، کوئی کوٹیشنز آ رہی ہیں، کوئی حدیث آ رہی ہیں، وہ آپ رف ورک میں لکھتے چلیں جائیں۔ جب آپ پیپر کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ 2-3 آخری پیج آنسر شیٹ کے جو ہیں ان کو رف ورک کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں رف ورک، اور اس میں اس طرح کے تمام پوائنٹس لکھے جائیں کیونکہ کویسچن پیپر کے اوپر کچھ بھی لکھنا منع ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں رف ورک والے خانے میں آپ سارے پوائنٹس لکھتے چلے جائیں اور اس کے بعد ایک پیراگراف بنا کر آپ ان پوائنٹس کو لکھتے چلیں۔ بعض اوقات بلکہ مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مضمون کو پڑھتے ہی اس کو اینڈ پہ رف ورک کے کالم میں آپ اس کے پوائنٹس لکھتے جائیں۔ آپ پیپر کر بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ سوچتے جا رہے ہیں۔ جو پوائنٹس اچانک کوئی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اسی وقت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، آپ فوراً لکھ لیں۔
باقی آپ پیپر کرنا شروع کریں، جو جو چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں آتی جائیں وہ آپ اس کے اینڈ میں لکھتے چلے جائیں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ باقی سوالات جو اتنے طویل نہیں ہوتے ان کو پہلے مکمل کر لیں، اور مضمون جو ہوتا ہے وہ خاصی طوالت کا حامل ہوتا ہے، تو اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، تعارف ہے، پھر اس کے بعد جب آپ موضوع کو اپنے بیان کرنا شروع کریں گے تو کم از کم 4-5 صفحے تو آپ لکھیں گے، تبھی اس کی وضاحت ہو پائے گی۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو مواد اتنا لکھنے کے لیے سوچنا بھی پڑے گا، سوچ کے لکھنا پڑے گا۔ ایک تو اس کے لیے ٹائم کم از کم پونا گھنٹہ اپنے پیپر میں رکھیں بچا کے، اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے وہ مضمون لکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ پیپر کرتے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں جو پوائنٹ آتے جائیں آپ رف ورک میں نوٹ کرتے جائیں، اور اینڈ پہ اس کو پھر آپ وہ کر لیں۔ اسی طرح سے میں آج آپ کو جو ٹاپکس دوں گی ان ٹاپکس کو آپ اپنے سامنے رکھیں، کسی ڈائری میں، کسی نوٹ بک میں آپ لکھیں، اور جو پوائنٹ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیگر کام کرتے آپ نے اپنے موضوع کے حوالے سے سوچتے رہنا ہے۔ جو جو چیز آپ کو ذہن میں آئے اپنی ڈائری یا نوٹ بک لیں اور اس میں آپ وہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے اس کو سوچتے رہنا، اور یقیناً اچھے خیالات کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سوچنے بیٹھیں تو اس وقت ہی یا سارے کام چھوڑ کے فوکس کریں، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی بات آپ کے ذہن میں نہ آ رہی ہو۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے آپ نوٹ بک میں فوراً اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، تاکہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو آپ کے پاس ایک رف سکیچ بنا ہو جس میں آپ نے اس طرح کے پوائنٹس نوٹ کر کے رکھے ہوں۔ اس کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس حصے میں الفاظ یا جملوں میں تکرار نہ ہو، ایک ہی جملہ یا لفظ بار بار نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جملوں میں تکرار کے باعث جو پڑھنے والا ہے اس کی توجہ زائل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ مواد موضوع، عمدگی اور موضوع کے عین مطابق ہونا چاہیے تاکہ موضوع جو ہے وہ پڑھنے والوں پر اپنی گرفت قائم رکھ سکے۔ پھر وجوہات، اس حصے میں وجوہات مناسب، شائستہ اور معقول ہونی چاہیے، اور مضمون کے مطابق، یعنی جو آپ اپنا نقطہ نظر مضمون کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے متعلق باقاعدہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو وجہ کو پیش کر سکیں۔ ہاں بھئی یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے اس بارے میں۔ تو وہ ساری چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ٹھوس دلائل ہوں، دلائل باقاعدہ تحقیق پر مبنی ہوں، کیونکہ جس دور سے آج کا انسان تعلق رکھتا ہے اس میں کوئی بھی خبر کسی تصدیق کے بغیر کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، تو لہٰذا دلیل ٹھوس ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جو باقاعدہ آپ ثبوت کے ساتھ پیش کر سکیں، جس کی کوئی ریزن ہو، کوئی مطلب اس کا پتہ چلے کہ وہ کسی طرح سے ثابت کر سکیں آپ۔ لہٰذا اس امر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دلیل مصدقہ ہو، تصدیق شدہ ہو۔ پھر آ جاتا ہے اس کا آخری حصہ، تمام تر تفصیلات کے بعد اینڈ کیسے کرنا ہے، اس کا اختتام کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بالکل، میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ بہت اچھی ڈش بناتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد اگر آپ اس ڈش کو کسی خوبصورت برتن میں اور اچھے انداز میں اور سلیقہ مندی کے ساتھ پیش نہیں کرتے تو اس ڈش کا آدھا تاثر میرا خیال ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک ڈش جو ہے، ایک سبزی بھی اگر آپ بناتے ہیں اس کو خوبصورت انداز میں، خوبصورت سے برتن میں مختلف لوازمات کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے، مزید اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے جتنا اچھا آپ کا مضمون ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا اختتام ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز کے اوپر فوکس کریں۔ آغاز بھی اچھا ہونا چاہیے، اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ آپ اینڈ کس بات پہ کریں، نتیجہ آپ کیا نکالتے ہیں، نتیجہ بحث کیا ہے، وہ اصل چیز ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام عوامل پر تبع آزمائی کے بعد اس اختتامی حصے میں موضوع کے مطابق واضح نکات پیش کرنے کا پہلو بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اپنا موقف اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اختتامیہ میں پورے مضمون کا ایک خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ خلاصہ اب یہ نہیں کہ آپ پورا اس کا پہلے مضمون لکھیں پھر اس کا خلاصہ لکھیں، نہیں، بلکہ 2-4 لائنوں میں آپ نے اس کا نتیجہ بحث نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے
مضمون میں آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان کے مطابق ہو، یہ نہیں اوپر آپ کچھ کہہ رہے ہوں نیچے آپ کسی اور بات کی تائید کر رہے ہوں۔ تو جو آپ نے جن نکات کا اظہار کیا ہے ان نکات سے ملتا جلتا ان نکات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بیان کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آغاز کسی اور چیز سے کریں اینڈ کسی اور چیز سے کریں۔ اختتامیہ میں صرف انہی موضوعات کو لیا جائے جو پورے مضمون میں لکھے جا چکے ہیں، اس حصے میں کوئی نئی بحث نہیں چھیڑنی چاہیے۔ مضمون نویسی کی صلاحیت جو ہے ایک قدرتی خوبی ہے اور دیکھا جاتا ہے کچھ افراد اس کمی کو بے حد محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی کام کی مشق بار بار کی جائے تو ایسی کمی یا مشکل پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہی بات کہ محنت سے آپ اس فن کو سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ ایک فن ہے، ایک صنف ہے اور اس میں مہارت حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن کوئی بھی کام جو ہے وہ کوشش سے اور بار بار کرنے سے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ مضمون نویسی کے اہم نکات آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، لیکن صرف ذہن نشین نہیں کرنے، ہم نے مضمون نویسی کی پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 30 جون تک اس مہینے کے اندر یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے 2 مضمون لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا تو بہت آسان جو آپ اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں اسی حوالے سے میں آپ کو دوں گی، معاشرے میں عورت کا مقام، ٹھیک ہے؟ ایک مضمون یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آسان مضمون ہے، اس کو کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ یہ 2 مضامین جو ہیں یہ آپ نے مکمل کرنے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بعد بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ کام آپ کرتے چلے جائیں، اکٹھا آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا کرنا، اسی لیے جو کام آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ شروع کر دیں اس کو کرنا۔ آج 16 تاریخ ہے، 2 ہفتے ہیں آپ کے لیے 2 مضامین کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ نے 2 ہفتوں کے اندر اس مضمون کو مکمل 2 مضامین لکھنے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ کام نہیں ہے۔ نیکسٹ ویک میں ہم کو 3 دنوں میں کچھ اور لیکچر آپ کو دیں گے مضمون کے حوالے سے، مزید کوئی کام جون کے مہینے میں ایٹ لیسٹ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں کام کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کام دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو اتنا، لیکن یہ مضمون والا کام ایسا ہے کہ یہ رٹنے سے آپ کو ہرگز نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو مطالعہ کی عادت اپنانی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، کتابیں رسالے مختلف کتابوں سے آپ ڈھونڈیں گے، حوالہ جات نکالیں گے، آیات، احادیث، اشعار اور یہ ساری چیزیں آپ ڈھونڈیں گے، تبھی آپ کا مضمون جو ہے وہ ایک اچھا مضمون بن پائے گا، ٹھیک ہے؟ اور مضمون جو ہے اس کی ہم پورا سال ہی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے جو لکھیں اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں، پھر اسی میں سے ہم آپ کا ٹیسٹ بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے چلے گا، آہستہ آہستہ آپ نے کرنا ہے، لیکن کرنا لازمی ہے، چھوڑنا نہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔